نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم, ہمارے اگلے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے اور پروگرام ہے صحت سب کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انیک مرزا صاحب, اور ان کا تعلق ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے. پروفیسر ہیں آفتھلمولوجی کے, یعنی کہ آنکھوں سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا علاج, اس حوالے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, جب ہم آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت اس میں ڈفرینٹ بیماریاں, ان کے ڈفرینٹ طریقہ علاج, سارا کچھ آ جاتا ہے. لیکن آج جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے, وہ جو شوگر ہے, اس کا جو اثرات آنکھوں پہ ہوتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں شروع میں بتائیے گا کہ ڈائبٹیز جو ہے, ڈائبٹیز ملائٹس, جی, اس کے آنکھوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی, میں بات شروع سے کروں گا کہ شوگر کی تھوڑی سی امپورٹنس کا پتہ چل جائے کہ ہمارے معاشرے میں, بلکہ ان جنرل ساری دنیا میں دیکھا جائے تو شوگر ایک بہت بڑا ہیلتھ ایشو ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے, اور کچھ یہ پہلے سے زیادہ اب یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے. اس میں شاید ہماری کچھ ڈائٹری ہیبٹس کا رول ہے, اور کچھ سٹریس لائف کا جو بڑھ گیا ہے اس سے یہ چیز اور زیادہ بگڑ گئی ہے. اس وقت جو ہمارے ملک میں سچویشن ہے, رفلی 10% آف پاپولیشن شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. دو قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا ینگر ایج میں جن کو شوگر ہوتی ہے وہ زیادہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹکس ہوتے ہیں. اور دوسری اولڈ ایج میں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہوتی ہے, جس میں دوائیوں سے شوگر کو ڈائٹ سے یا دوائیوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب شوگر کا جب سے شوگر کی بیماری لاحق ہو گئی, آپ سمجھیں کہ ایک میٹر چل گیا, اب ایک ٹائم فیکٹر اب میٹر کرے گا کہ جتنا ٹائم گزرے گا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ اس کو کمپلیکیشنز ہو جائے. شوگر کی کمپلیکیشنز میں آنکھوں کی انوالومنٹ ہے, گردوں کی انوالومنٹ ہے, نروز کی انوالومنٹ ہے. تو تقریباً 10 سال کا عرصہ جب شوگر کے مرض کو گزر جاتا ہے تو اس کے آنکھ پہ اثرات آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اس میں جو انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹس ہیں ان میں یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہے. تو جس پیشنٹ کو بھی 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے شوگر کو, اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ آنکھوں کا سال میں ایک دفعہ معائنہ ضرور کروائے. جو شوگر کے اثرات آنکھ پہ شروع ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا بعد میں بتاؤں گا. تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ پرابلم کتنا بڑا ہے. میں نے بتایا 10% پاپولیشن کو شوگر ہے. صحیح ہے. اب جو مریض ہمارے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں ان میں کتنے پیشنٹس ہیں جن کو شوگر ہے. اس پہ میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے اپنے ہمارے ریلوے ہاسپٹل میں, سارے انڈور پیشنٹس کی, جو میڈیکل, سرجیکل, آرتھوپیڈکس, آئی, سارے ڈپارٹمنٹس میں جتنے ہمارے انڈور پیشنٹس تھے, تو رفلی ہمارے جو ٹوٹل پیشنٹس تھے ان میں سے 1/3 کو شوگر کا مرض تھا. اب ان مریضوں میں سے, یہ انڈور پیشنٹس کی بات ہے, اب بات یہ ہے کہ جو انڈور پیشنٹس ہیں وہ آلریڈی بہت سی کرونک النیسز, بیماریاں ہوتی ہیں, ایک ہیلدی پیشنٹ تو نہیں ہوتا, تو اس لاٹ میں شوگر کا ایک بڑا رول ہے. ان پیشنٹس کو ہم نے اسکرین کیا, اور اس میں اور بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں, لوگوں نے کی ہیں, تو ان میں فردر ہم نے دیکھا کہ 1/3 ایسے تھے جن کو ڈائبٹیز کے آنکھ پہ اثرات نظر آئے. جو انڈور پیشنٹ تھے جن کو شوگر کا مرض تھا, لیکن اس میں سے فردر 1/3 تھے جن میں آنکھوں کے اثرات شروع ہو چکے تھے. صحیح. اب یہ جو آنکھوں کے اثرات ہیں, یہ دو اس میں براڈلی سٹیجز ہیں. ایک ہم کہتے ہیں نان پرولیفریٹیو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی, جو ذرا پہلے کی سٹیج ہے, اور ایک پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی جو ذرا آگے کی ایڈوانس سٹیج ہے, جس میں مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو 2/3 ہمارے مریض تھے, 2/3 جو نان پرولیفریٹیو میں تھے ان پیشنٹس میں سے, اور 1/3 تھے جن میں پرولیفریٹیو ڈیزیز شروع ہو گئی تھی. اب آگے بات یہ آ جاتی ہے کہ
کیا چینجز آ رہے ہیں اور مریض کیا محسوس کر رہا ہے. تو پہلی چیز تو جو چینجز شروع ہوتے ہیں وہ خون کی نالیوں سے شروع ہوتے ہیں شوگر کے مرض میں. اور جو چھوٹی خون کی نالیاں ہیں جن کو ہم کیپلریز یا ویری اسمال ویسلز جو ہوتی ہیں ان میں یہ پرابلم شروع ہوتی ہے کہ ان کی جو وال ہے جو خون کی نالی کی آؤٹر سائڈ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے سپورٹنگ جو سیلز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے, اور وہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ لیک کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. اب یہ چینجز رفلی آنکھ میں اس سٹیج پہ آتے ہیں جب گردوں پہ بھی اثر ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے. تقریباً 50% پیشنٹس میں جب یہ گردوں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے تو آنکھوں میں بھی اثر نظر آ جاتا ہے. اچھا. تو اس لیے کسی کو گردوں کا پرابلم ہے شوگر کی وجہ سے تو اس کو آنکھوں کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے, اور وائس ورسا اگر آنکھوں کا ہے تو ظاہر ہے اس کو شوگر گردوں پہ بھی اثرات ہوں گے, کیونکہ یہ چینجز چھوٹی خون کی نالیوں میں ان دونوں آرگنز میں پرابلم شروع کر دیتے ہیں جو اینڈ آرگن. اب یہ خون کی نالیاں تھوڑا تھوڑا لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان میں ایک چکنائی کا ایلیمنٹ ہے جو بلڈ سے لیک کرتا ہے جس کو ہم لپڈز کہتے ہیں, کولیسٹرول ہے, یہ ہارڈ ایکزوڈیٹس کی فارم میں آنکھ کے پردے پہ ڈپازٹ ہوتا ہے. اور دوسرا بلڈ ہے, چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے نظر آتے ہیں آنکھ کے پردے پہ جو لیکیج کی وجہ سے آتے ہیں. اب یہ سٹیج جب شروع ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائلڈ یا ارلی نان پرولیفریٹیو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. یہ شروع کی سٹیج ہے. اس سٹیج پہ مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کوئی آنکھ میں پرابلم ہے, نظر بالکل ٹھیک ہوتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, اور کئی دفعہ لوگوں کو شوگر بھی نہیں پتہ ہوتی کہ یہ شوگر بھی ان کو ہے. اب یہ پرابلم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ٹائم کے ساتھ خون کی نالیاں اندر سے یہ ان کی جو بلڈ سپلائی ہے جو آنکھ کے پردے کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس میں ایک سیکنڈ ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم اسکیمیا کہتے ہیں, یعنی ایک آرگن کی بلڈ سپلائی کم ہونا. جب اسکیمیا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو کچھ خون کے بڑے بڑے دھبے آنکھ کے پردے میں اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس سٹیج تک بھی کئی دفعہ پیشنٹس کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کی نظر پہ کوئی اثر آیا ہے. کچھ وینز جو ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو بلڈ واپس لے کے آ رہی ہیں ان میں چینجز آتی ہیں, وہ پھول زیادہ جاتی ہیں, وہ جیسے نارملی اسٹریٹ ہوتی ہیں تو اس میں وہ زیادہ ان میں بینڈز آ جاتے ہیں, ان کی شکل کروز ہوتی ہیں, لوپس بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم پردے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پیشنٹ کو ابھی تک نہیں پتہ ہوتا کہ میرے آنکھ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. آنکھ کے سینٹر میں ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے جس کو ہم میکولا کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی نظر سب سے اچھی بنتی ہے. جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسٹریٹ جب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے اچھا کلیئر نظر آ رہا ہے. پھر آپ کی ایک پیریفری ہے نظر کی آل اراؤنڈ جہاں آپ کو پتہ تو چل رہا ہے, جیسے میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی ہے, مجھے کلیئر نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے دائیں اور بائیں کلیئر نظر نہیں آ رہا کہ یہ گاڑی میں کون بندہ رائٹ والی گاڑی میں بیٹھا ہے یا لیفٹ میں بیٹھا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ادھر بھی گاڑی ہے, ادھر کوئی موٹر سائیکل ہے, ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کوئی موو کر رہی ہے چیز, کوئی رکی ہوئی ہے گاڑی. تو یہ ذرا کروڈ ویژن ہوتا ہے جو ہماری پیریفری کا ہے, لیکن یہ بھی ویژن کا حصہ ہے. تو سب سے اچھا ویژن سینٹر کا ہوتا ہے جو ہمارا میکولا دیکھ رہا ہے. اب جب شوگر کے اثرات آنکھ پہ آ رہے ہیں اور وہ ذرا سینٹر سے تھوڑا سا آؤٹر سائڈ پہ شروع ہوئے ہیں تو نظر پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور مریض کو پتہ نہیں چلتا. پھر آہستہ آہستہ یہ اثرات جب سینٹر میکولا کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ سٹیج ہوتی ہے جب نظر کم ہونا شروع ہوتی ہے پیشنٹ کی. اب اگر مریض ذرا انٹیلیجنٹ ہے, جلدی وہ چیز ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور پریزنٹ کرتا ہے تو اس کو وقت پہ ٹریٹ کیا جائے, اس کی نظر بچ سکتی ہے. اگر وہ نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتا, ایک آنکھ میں زیادہ مسئلہ ہے دوسرے میں نہیں ہوا اور وہ اس کو محسوس نہیں ہوا, تو جتنا وہ لیٹ ہوگا اس کا ڈاکٹر کے پاس آنا اتنا زیادہ اس کی ویژن پہ افیکٹ بڑھتا جائے گا, اور پھر وہ
شاید واپس نہیں آ سکے گا جتنا ویژن اس کا لاس ہوتا ہے. اب میکولا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے اثرات آئیں گے. ایک میں نے بتایا تھا کہ خون کی نالیاں جس طرح لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ لیکیج جو ہے اس میں چکنائی بھی ہے اور بلڈ بھی ہے. جب یہ سینٹر میکولا کے اوپر اثر کرے گا تو مریض کا ویژن کم ہوگا. لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اس حد تک کہ نظر کم از کم یہاں پہ بچ جائے اور خراب نہ ہو. بدقسمتی سے ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جو میں نے بتایا تھا نان پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی کی سیکنڈ سٹیج, جس میں بلڈ سپلائی ٹیشو کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر میکولا کی بلڈ سپلائی کم ہو گئی تو پھر اس صورت میں ہم آنکھ میں ڈائریکٹلی ایز سچ کوئی ایسا علاج نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ پروسیس یہاں رک جائے. ہاں, شوگر کو کنٹرول کرنا بنیادی چیز ہے, وہ تو بہرحال ضروری ہے, جو ایک میڈیکل کنٹرول آف ڈائبٹیز ہے. صحیح. تو وہ چیز اس میں ضروری ہوتی ہے کہ اس کو میڈیکلی ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھا جائے, اور سارے جو رسک فیکٹرز ہیں اس کے ساتھ, جس میں بلڈ پریشر ہے یا خون کی کمی ہے, ہیموگلوبن کی کمی ہے, پریگننسی ہے, یہ سب چیزیں ایکسلریٹ کرتی ہیں شوگر کے اثرات کو. تو جس حد تک بھی یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے. اس سٹیج سے آگے سٹیج آ جاتی ہے پرولیفریٹیو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. صحیح. اب پرولیفریٹیو میں یہ ہوگا کہ جو پہلے خون کی نالیاں لیک کر رہی تھیں اب آہستہ پھر ان کی ٹیشوز کی بلڈ سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی. تو اس کے رسپانس میں جو ایک قدرت کا نظام ہے کہ جب کہیں بلڈ سپلائی کم ہو تو ہمارے ٹیشوز میں ایک فیکٹر ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر. اچھا. یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو خون کی نئی نالیاں بناتی ہے. اچھا. کہ جہاں پہ بلڈ سپلائی کم ہوئی ہے, یہ قدرتی ایک نظام ہے کہ اس میں خون کی نئی نالیاں بنیں اور اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. اب چونکہ یہ ایب نارمل ویسلز ہوتی ہیں, نارملی تو یہ نہیں پائی جاتی, تو جب یہ خون کی نئی نالیاں بننا شروع ہوتی ہیں تو یہ بڑی اسمال کیلیبر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں اور بڑا ان کا ایسے جیسے گچھا بنا ہوتا ہے خون کی نالیوں کا, اس طرح کا اپیرنس بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور یہ ایک انکنٹرولڈ گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اب یہ خون کی نالیاں کیا ہیں بیسیکلی, یہ وہ خلی ہیں چھوٹے چھوٹے خون کے جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور ان کے بیچ میں بلڈ سپلائی آ گئی ہے. ان کے باہر کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے جیسے نارمل بلڈ ویسلز کی ہوتی ہے. تو یہ بڑے نازک خون کی نالیاں ہوتی ہیں. اب ذرا سا کوئی اسٹرین ہوتا ہے پیشنٹ کا, ذرا سا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے اوپر نیچے, ذرا سا جھٹکا پڑتا ہے, یا آنکھ کے پردے کے آگے ایک پانی ہوتا ہے جس کو ہم وٹریس کہتے ہیں, اس کی ذرا سی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ اس خون کی نالیوں کو ذرا سا پل کرے تو یہ اچانک بلیڈ کر سکتی ہے. اچھا. کیونکہ یہ اب نارمل ویسل ہے, نارمل ویسلز نہیں بلیڈ کرتی ہیں. یہ جب ہیمریج ہوتا ہے تو یہ اچانک ہوتا ہے اور یا تو مریض فوراً پریزنٹ کرے گا اور آ کے کہے گا جی مجھے نظر کے آگے دھبے سے نظر آنا شروع ہو گئے. اب ایک بلڈ کا بڑا سا اسپاٹ ہے, وہ ایک دھبا سا اس کو نظر آئے گا, یا ایک وہ کشتی جیسی شکل بوٹ شیپڈ ہیمریج ہم کہتے ہیں وہ بن جاتی ہے. اور پھر یہ خون کے دھبے آنکھ کے پردے کے آگے والا جو پانی ہے ویٹریس, اس میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا. اب ویٹریس میں یہ دھبے تیرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیشنٹ بڑا ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے, مریض آتا ہے کہ جی اچانک مجھے آج جی صبح یا 1-2 دن ہوئے اچانک دھبے نظر آنا شروع ہوئے اور جہاں میں آنکھ پھیرتا ہوں یا آہستہ آہستہ اس طرف موو کر جاتے ہیں, رائٹ سے میں لیفٹ پہ دیکھتا ہوں تو آہستہ آہستہ لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی ٹپیکل ایک علامت ہے کہ خون کا دھبا جو ویٹریس میں ہے وہ آنکھ کے آگے موو کر رہا ہے. تو یہ اچانک جو ہیمریج ہوا ہے اس کی وجہ سے, اور کئی دفعہ اچانک اتنا ہیمریج ہوتا ہے کہ بالکل ویژن فال کر جاتی ہے. مریض یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی چیز آگے ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ آل ٹوگیدر کہتا ہے جی میری نظر ہی فال کر گئی ہے, اور بالکل مشکل سے اس کو ہاتھ کی انگلیاں گنے گا یا اس سے بھی کم ویژن ہو جائے گی. یہ اچانک ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. اب یہ ایڈوانس سٹیج ہے جس کو ہم پرولیفریٹیو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں.
اور ایسے بھی میں نے مریض دیکھے ہیں جو اس سٹیج پہ پہنچ گئے اور جب پردے کو دیکھا تو ایک آنکھ میں بلڈ نظر آیا اور دوسرے آنکھ میں بھی وہ چینجز اب آنے والی ہیں. ابھی وہ میسو بلیڈنگ نہیں ہوئی لیکن ہونے والی ہے, اس میں بھی خون کی نالیاں بنی ہوئی ہیں. اور مریض سے میں نے پوچھا کہ آپ کو شوگر ہے, تو کہتا ہے جی نہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا یہ بلڈ ٹیسٹ ہے, آپ جا کے کروائیں. بلڈ شوگر چیک کروائی تو وہ 400-500 پہ شوگر. ایسا بھی ہوا ہے کہ مریض کو پتہ ہی نہیں تھا, پچھلے 10-12 سال سے یا اس سے بھی زیادہ اس کو شوگر تھی, اور اب وہ جب کمپلیکیشن ہو گئی ہے اب پریزنٹ کیا ہے. کم ہوتا ہے اس طرح, زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ اتنی ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ کے مریض کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کو شوگر ہے. تو روٹین کے میڈیکل چیک اپ اور کچھ بیسک بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ ہو جائے وقت پہ ہو جائیں تو اب بہت ساری چیزوں کا وقت پہ پتہ چل جاتا ہے. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مریض کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے, اتنا اویئر نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں, اتنا اس کو سیریسلی نہیں لیتا, وہ اس کو سفید موتیا سمجھتا رہتا ہے, اور اس کے اندر بلیڈنگ ہوئی ہے اور اس نے کچھ نہیں کروایا, یا علاج افورڈ نہیں کر سکا اور اس وجہ سے اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا, تو وہ بلڈ اندر اگر تو ایک دفعہ بلیڈنگ ہوئی اور آہستہ آہستہ صاف ہو گیا تو شاید اس کو کچھ تھوڑا سا ویژن بہتر ہو جائے. لیکن اگر بہت زیادہ بلڈ ہے اور وہ صاف نہیں ہوا یا بار بار ہوتا رہا تو الٹیمیٹلی وہ بلڈ پھر ایبزارب نہیں ہوتا, وہ وہیں رہتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم فائبروسس کہتے ہیں. فائبروبلاسٹ سیلز ہوتے ہیں, وہ اس میں گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک بڑا ٹف ایک فائبرس ٹیشو بن جاتا ہے پردے کے آگے, جو پردے کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ یہ فائبرس ٹیشو آہستہ آہستہ شرنک کرتا ہے. اچھا. یہ پردے کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, تو آہستہ آہستہ چند مہینوں میں آنکھ کا پردہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے, اور ایک طرف سے اکھڑنا شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ سارے پردے کو انوالو کر سکتا ہے. اچھا. کئی دفعہ یہ پروسیس رک بھی جاتا ہے ایک سٹیج پہ, لیکن بہرحال یہ ایک ایڈوانس سٹیج ہے, اور اس میں جو پردہ اکھڑ جائے اس کو نظر کا جو نقصان ہے اب آگے سے آگے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. دوسری ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ خون کی نالیاں اتنی پردے میں بننا شروع ہو گئی تھی تو اس کی جب کمپلیکیشن آگے والی ایڈوانس سٹیج آتی ہے تو یہ آنکھ کے آگے والا حصہ جو ہماری پتلی ہے آنکھ کی, جو آپ کی آنکھ کو رنگت دیتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ براؤن آنکھ ہے یا یہ نیلی آنکھ ہے, تو وہ ایکچولی آئرس ٹیشو ہوتا ہے جو آنکھ کی پتلی کا جو رنگ دیتا ہے آنکھ کو. تو آئرس ٹیشو کے اوپر یہ خون کی نالیاں آگے والے حصے میں بھی گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب یہ خون کی نالیاں جب پھیلتی ہیں تو یہ آئرس ٹیشو کا جو پیریفری ہے کنارہ, وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں, اور یہاں وہ جگہ ہوتی ہے جو آنکھ کے پانی کو جہاں سے ڈرین کیا جاتا ہے. آنکھ کا پانی اس آئرس ٹیشو کے پیچھے بنتا ہے اور آگے والے حصے سے ڈرین ہوتا ہے. تو جب وہاں خون کی نالیاں گرو کریں گی تو وہ پوری ایک شیٹ بنا دیں گی اس پہ, جو آنکھ کا پانی کا ڈرینیج بند کر دیتی ہے. اچھا. اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے گلوکوما, کالا موتیا, اور یہ ایک خاص قسم کا گلوکوما ہے, اس کو ہم روبیوٹک گلوکوما کہتے ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ گلوکوما ہے جس میں درد بھی بڑی ہوتی ہے اور نظر بھی ضائع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا جتنا زیادہ لیٹ ہوتا ہے اتنا ہی علاج بھی اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری سٹیجز ہیں ڈفرینٹ شوگر کی. ڈاکٹر صاحب کافی ڈیٹیل سے آپ نے ہمیں اس کا مختلف پروسیس بتائے. جو دو آپ نے اس میں سٹیجز بتائی ہیں مین, ایک جو ابتدائی سٹیج ہے اور ایک جب آگے بیماری ڈیولپ ہو کے زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ان دونوں کے مختلف جو طریقہ علاج استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, اور کس حد تک پھر وہ افیکٹو ہے کہ اگر سے پہلی سٹیج پہ ہی اگر ڈائگنوز ہو جائے اور بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, پتہ چل گیا کہ یہ ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے, تو کیسے پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے, اور پھر سیکنڈ سٹیج کو کیسے کیور کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک بات میں ذرا جنرل سب لوگوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ جی شوگر کے اثرات ہیں آنکھ پہ اور اب اس کا علاج کرنا ہے اور یہ کرنا ہے جو بھی علاج ہوگا, تو ڈاکٹر کو ٹرسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. صحیح.
بہت کم شاید کوئی ہوں گے ڈاکٹر کوئی ایسا جو جس کی نیت میں کچھ اور فیکٹر ہو، لیکن ڈاکٹر مریض کے لیے ضرور پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ مریض کی بہتری ہو. صحیح. ٹھیک ہے، ججمنٹ میں فرق ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے ڈاکٹر میں، لیکن جب پیشنٹ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ جی یہ ڈاکٹر نے پتہ نہیں بہت کوئی ہمیں ایسی سین دکھا دیا ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں اور اصل میں شاید مسئلہ یہ نہیں ہے، صحیح. اور وہ علاج شروع بھی کرتے ہیں تو ایک آدھا سیشن جو بھی ٹریٹمنٹ کا ہوگا وہ کر کے واپس نہیں آتے، تو نقصان مریض کا ہی ہوتا ہے، اور بہت بہت تو اکثر لوگوں کا ہی ہوتا ہے. پھر وہ سال 2 سال بعد آ جاتے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ پھر ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معاملہ اب اور آگے نظر اور زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہے. تو آپ ایک جب ڈاکٹر نے ساری سچویشن بتائی ہے تو پھر وہ جس طرح بتا رہا ہے آپ اس کو فالو کریں. شوگر کے جو شروع کی نان پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی ہے، جس میں ابھی خون کی نالیوں کے ارلی چینجز آ رہے ہیں یا تھوڑی سی لیکیج نظر آ رہی ہے اور میکولا انوالو نہیں ہوا، نظر اچھی ہے مریض کی، اس سٹیج پہ میڈیکل کنٹرول آف ڈائبٹیز بڑا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ پہلی چیز میں نے بتایا کہ شوگر کے آنکھ پہ اثرات تقریباً 10 سال کے عرصے یا اس سے بعد آنا شروع ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے ڈیوریشن. جتنا ٹائم گزر گیا اتنا مسائل کا چانسز زیادہ ہے. صحیح. اب اس ڈیوریشن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے جب سے پرابلم شروع ہو گئی ہے اب اس مریض کی کتنی زندگی ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں جتنا ٹائم گزرے گا آبویسلی وہ چانسز زیادہ ہوں گے. جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ پہلا رسک فیکٹر تو ڈیوریشن ہے کہ کتنا دورانیہ ہو گیا بیماری کا. دوسرا ہے کہ اب آپ نے کنٹرول کیسا کیا. تو پھر ہم جو کر سکتے ہیں ہم اس پہ فوکس کریں کہ کم از کم کنٹرول تو بہتر کریں. صحیح. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کنٹرول شوگر کو کنٹرول رکھنے سے یہ مسائل رک جائیں گے، لیکن آپ ایک رسک فیکٹر کو کم کر رہے ہیں، چانسز اس کے کم ہو سکتے ہیں. تو میڈیکل کنٹرول ہے ڈائبٹیز کا، اس کے ساتھ جو بھی ہے بلڈ پریشر ہے، خون کی کمی ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کی ٹریٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ایک اچھا ہیلدی بلڈ اس کے آنکھ کے پردے کو سپلائی دیتا رہے. صحیح. اب جب اس کے آنکھ اور ایسے مریض کو ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو اتنے سال بھی گزر گئے ہیں شوگر آپ کنٹرول رکھیں، لیکن سال میں ایک دفعہ آنکھ کا پردہ ضرور چیک کروائیں، کیونکہ اب کسی سٹیج پہ بھی کسی وقت بھی یہ چینجز آنا شروع ہو سکتی ہیں. صحیح. اور ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور آپ کو پتہ نہ چلے، تو ٹائملی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گی. تو سال میں ایک دفعہ چیک کروا لیں. سلو چینجز ہوتی ہیں، اگر ابھی شروع بھی ہوں گی تو سال بھر میں وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھ جائیں گی کہ ابھی بہت نقصان ہو جائے، وقت پہ پتہ چل جاتا ہے. سال میں ایک دفعہ چیک کروانا ضروری ہے. اب اس سے آگے جب نان پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی ارلی سٹیجز شروع ہوگی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا نظر ٹھیک ہے یا نظر پہ اثر ہو رہا ہے. اگر نظر پہ اثر نہیں آیا تو مریض کو فالو اپ رکھتے ہیں. صحیح. 6 مہینے کا ایک فالو اپ کیا جاتا ہے. مریض کو کہتے ہیں جی آپ چیک اپ ضرور ریگولر کروائیں، لیکن اب ٹائم پیریڈ ہم نے کم کر دیا، جو سال رکھا تھا اب ہم نے 6 مہینے کر دیے، کیونکہ اب آنکھ پہ شروع ہو گئے ہیں اس کے اثرات، اور اس کے گردوں کے ٹیسٹ بھی سائڈ بائی سائڈ کروانے چاہیے تاکہ اگر وہ بیماری بھی شروع ہے تو اس کو پتہ چل جائے، علاج کروا سکے. اب اس سے آگے جب آنکھ کے وہ جو میں نے ذکر کیا تھا میکولا جو سینٹر ہے پردے کا، اس کی انوالومنٹ شروع ہو گئی ہے اور وہ نظر پہ اثر کر رہی ہے، خون کے جو نالیوں سے لیکیج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اس کو ہم کہتے ہیں میکولر ایڈیما. تو میکولر ایڈیما اگر شروع ہو گیا ہے تو اس کا پھر اب آنکھ کا علاج ضروری ہو جائے گا. اس سے پہلے تک ہم میڈیکل کنٹرول کر رہے تھے ڈائبٹیز کا اور فالو اپ کر رہے تھے. اب جب میکولا پہ اثر آ گیا ہے تو اس کا آنکھ کا علاج ضروری ہے. اور آنکھ میں شوگر کی وجہ سے جو ڈفرینٹ وجوہات ہیں نظر کم ہونے کی، ان میں سب سے میجر وجہ ہے وہ میکولا کا انوالو ہونا ہے. میکولا میں اگر لیکیج ہو رہی ہے تو اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس میں پردے کے 2 مین ٹیسٹ ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اینجیوگرافی، فلوریسین اینجیوگرافی، جس میں ایک ڈائی انجیکٹ کیا جاتا ہے خون کی وین میں، اور پھر پردے کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. وہ یلو پیلے کلر کا ہوتا ہے ڈائی، اور وہ بلڈ سرکولیشن میں جب آنکھ کے پردے میں پہنچتا ہے تو جہاں اب نارمل خون کی نالیاں ہیں وہاں سے وہ لیک کرتا ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے اور کتنی لیکیج ہو رہی ہے صحیح ایکٹیولی.
دوسرا ٹیسٹ کہتے ہیں او سی ٹی. او سی ٹی ایک بڑا ہائی میگنیفیکیشن پردے کا ہمیں ایک امیج دیتا ہے جس میں اگر میکولا میں لیکیج ہو رہی ہے اور فلوئڈ پاکٹس بنی ہوئی ہیں جس کو ہم سسٹ کہتے ہیں, مائکروسسٹک ایڈیما, تو وہ ہمیں ساری پکچر نظر آ جاتی ہے. اچھا, وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سرجیکلی کسی ٹیشو کو ریموو کرتے ہیں کٹ کر کے اور اس کی بایوپسی کراتے ہیں, تو ہم نے بغیر اس کو کٹ کیے اس ٹیشو کی ایک سمجھیں کہ بایوپسی کر لی ہے, اس کی ساری لیئرز ہمیں نظر آ جاتی ہیں اس او سی ٹی ٹیسٹ میں. تو اب ان دو ٹیسٹ سے ہمیں دو انفارمیشنز مل رہی ہیں. اینجیوگرافی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خون کی نالیاں جو پردے کو سپلائی کر رہی ہیں ان کا فنکشن ٹھیک ہے یا وہاں پرابلم ہے. اور او سی ٹی ہمیں پردے کا سٹرکچر دکھا رہا ہے. یعنی ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں, پردے کا سٹرکچر اب کیسا ہے خون کے شوگر کے اثرات کے بعد, اور اس کا فنکشن کیسا ہے, کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ پلان کی جاتی ہے. صحیح. اب پردے کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں جب اس میں ایڈیما ہوگا تو آنکھ کے پردے کے آگے والے حصے میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ انجیکشنز ہیں, ویسٹن ہے, لوسینٹس ہے, آئلیا ہے. یہ انجیکشنز اگر ابھی آپ کو یاد ہو میں نے ذکر کیا تھا کہ شوگر کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک فیکٹر ریلیز ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر, اور یہ فیکٹر ہے جو خون کی نئی نالیاں بنا رہا ہے پردے پہ. تو یہ جو انجیکشن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ انجیکشن آنکھ میں لگایا جاتا ہے تاکہ یہ فیکٹر جو ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ہے اس کو انہیبٹ کرتا ہے. وہ جو خون کی نالیاں بن رہی ہیں ان کا جب وہ فیکٹر ختم ہوگا تو یہ واپس ریگریس کر جائیں گی. یہ انجیکشن چند سال پہلے اس کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا اور یہ اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوا کہ اب بڑی تیزی سے یہ پاپولر ہوا ہے. اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں, بڑے احتیاط سے لگانا پڑتا ہے کہ صحیح جگہ لگے اور آنکھ میں کوئی انفیکشن نہ انٹروڈیوس ہو جائے. آپریشن تھیٹر میں لگایا جاتا ہے, بڑا کاسٹلی انجیکشن ہوتا ہے اور اکثر یہ کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن 3 یا 3 سے زیادہ انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں. اچھا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن لگا کے نہیں, ایک لگا کے ہم وقفہ دیتے ہیں, 1 مہینے بعد فالو اپ میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے, پھر اس کو سیکنڈ ریپیٹ کر دیتے ہیں, پھر تھرڈ کر دیتے ہیں. تو اس سے آنکھ کے پردے کا جو ورم ہے وہ کم ہوتا ہے اور پردہ اپنی جگہ واپس پہنچ سکتا ہے. صحیح. جب پردہ اپنی جگہ واپس پہنچ گیا جہاں اس کی جو ایڈیما تھا وہ کم ہو گیا, اب ہم نے جہاں سے خون کی نالیاں لیک کر رہی تھیں اس جگہ کو سیل کرنا ہے. اچھا. کیونکہ روٹ کاز یہ ہے. صحیح. اگر ہم صرف انجیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ علاج مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ انجیکشن ایک عارضی طور پہ تو ریلیف دے رہا ہے لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی خون کی نالیاں, پرابلم وہیں کا وہیں ہے. ہم نے وہ لیکیج کے جو سائٹس ہیں ان کو سیل کرنا ہے. اس کے لیے ہم لیزر فوٹو کوگولیشن کرتے ہیں, جو آنکھ کے پردے کا لیزر ہے. مختلف لیزرز ہوتے ہیں آئی میں, تو آنکھ کے پردے کے لیزر کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس جگہ کو جلا دیتا ہے خون کی نالی کو. جیسے آپ دیکھیں کوئی پائپ لیک کر رہا ہے اور اس کو لیکیج کو آپ ٹانکا لگا کے بند کر دیں, اسی طرح یہ خون کی نالیوں کو سیل کیا جاتا ہے تاکہ فردر لیکیج رک جائے اور ویژن شاید نارمل تو نہیں لیکن پھر بھی جتنا ویژن ہے بچا رہے اس کا اور خراب نہ ہو. چند کیسز میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن مین مقصد یہ ہے جو ہم مریض کو بھی بتاتے ہیں کہ نظر یہاں رک جائے, یہی مقصد ہے. تو وہ لیزر پھر کرنا ضروری ہوتا ہے. بعد میں ہوتا یہی ہے کہ یہ ذرا لمبا پروسیس ہے, اس میں ملٹیپل انجیکشنز لگنے ہیں, لیزر بھی ہونا ہے, تو مریض کئی دفعہ تنگ آ کے بیچ میں سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ چھوڑ جاتا ہے علاج. وہ ڈاکٹر کو ٹرسٹ نہیں کر رہا یا اس کا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا ویژن ضائع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے وہ ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی انجیکشن لگنے ہیں, اتنے لگنے ہیں, یہ پھر لیزر بھی ہونا ہے, اتنا خرچہ ہے, اتنا ٹائم پیریڈ لگ جائے گا. تو مریض ذہنی طور پہ ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے, مریض کو بتا دے کہ جی یہ سچویشن ہے, ٹائم لگے گا, ملٹیپل ٹریٹمنٹ سیشنز ہوں گے اور آپ کو فالو اپ کرنا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ اپنے پروسیس یہاں پہ رک سکے. تو یہ ہم کرتے ہیں میکولا کے جو ورم ہوتا ہے اس کے لیے.
اور اس کے بعد ایک جو مین بہت زیادہ ڈیٹیل کا تو میرا خیال ابھی ٹائم نہیں ہوگا، جی میں یہ بتا دوں کہ جو پرولفریٹو ریٹینوپیتھی ہے جس میں خون کی ملٹیپل نالیاں پیچھے بن رہی ہیں اور وہ اچانک ہیمریج کر دیتی ہیں، بلیڈنگ کر دیتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو تھوڑی سی بلیڈنگ ہوئی ہے، ہمیں پردہ نظر آ رہا ہے، تو آنکھ کے پردے میں ایک وائڈ اسپریڈ ایریا پہ لیزر کیا جاتا ہے، جو میں نے ذکر کیا تھا پردے کا، وہ فوٹو کیلکولیٹر لیزر ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیمیج ریٹنا ہے اس کی جہاں سے یہ ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ریلیز ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے، وہ فیکٹر ریلیز ہونا کم ہو جائے، اس کے لیے ہم ایک وائڈ اسپریڈ ایریا پہ لیزر کرتے ہیں پردے پہ، اور وہ تقریباً 2000 شاٹس ہوتی ہیں، تقریباً اس سے اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، جو پردے پہ لگائی جاتی ہیں تاکہ خون کی نالیاں ریگریس کریں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چند ہفتوں میں وہ ریگریس کر جاتی ہیں، فردر ہیمریج رک جاتا ہے. کچھ پیشنٹس میں یہ پروسیس نہیں رکتا اور بڑا ریزسٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ گرو کرتی ہیں، اور پھر کئی دفعہ بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، بلڈ صاف نہیں ہو رہا، آپ کو پردہ نظر نہیں آ رہا، آپ لیزر نہیں کر سکتے، یا وہ خون جم گیا اندر اور وہ کھچاؤ پیدا کر رہا ہے جس سے پردہ اکھڑنے کا خطرہ ہو یا پردہ اکھڑنا شروع ہو جائے. تو ایسی صورت میں پھر ایک میجر سرجری کی جاتی ہے جس کو وٹریکٹمی کہتے ہیں، جس میں آنکھ کے اندر جو وٹریس باڈی ہے پردے کے آگے، اس کو کاٹ کے وہ نکالا جاتا ہے، اس میں سارا بلڈ جو جمع ہوا ٹیشو ہے وہ نکالا جاتا ہے تاکہ پردے پہ کھچاؤ ختم ہو، اور پھر آنکھ کے پردے پہ لیزر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ اسٹیبل ہو جائے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ جنرل ٹپس ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں کیا وہ تبدیلیاں لے کے آئیں کہ ہمیں اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے ڈائٹ کا شروع میں ذکر کیا کہ یہ جو پرابلم آتا ہے ڈائبٹیز کا خاص طور پہ، وہ ڈائٹ اور پھر جو اسٹریسفل لائف ہے، جی کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسٹریسفل لائف سے بچنا تو مشکل تو ہو رہا ہے وقت کے ساتھ، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچے اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی صحت، اس کی اہمیت ہے، اور اگر وہ صحت کو اگنور کرے گا تو جس کام کو وہ امپورٹنس دے رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا. صحیح. تو اپنا وہ جو ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے حقوق ہیں، تو اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، سب چیزیں ہیں. تو وہ انسان کو اپنا ایک سرٹن جو توجہ اس کے جسم کو چاہیے وہ دینی بھی ضروری ہے. ریگولر میڈیکل چیک اپس جو لوگ کرواتے ہیں ان کو وقت پہ پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر ہے اور اب آگے کیا کرنا ہے، تو بہرحال اس کا ایک اپنا فائدہ ہے. اور اس کے بعد لائف سٹائل میں ایک تو سٹریس کی بات ہو گئی، سٹریس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. نمبر 2 ڈائٹری ہیبٹس بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے. ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں شوگرز ہیں، فیٹ ہے، پروٹینز ہیں، وائٹامنز ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی ان میں سے کوئی ایک چیز مائنس کر دی جائے تو میں کہوں گا کہ وہ شوگر کو آپ مائنس کر دیں. شوگرز جتنی کم ہو، کاربوہائیڈریٹس جتنی کم ہو، شوگر کے مریضوں کے لیے اس کا فائدہ ہے. دوسری بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو شوگر انٹیک زیادہ لینے سے پیدا ہوتی ہیں. ہمیں پروٹینز کی بھی ضرورت ہے، فیٹس کی بھی ہے، وائٹامنس کی تو بہرحال بہت ضرورت ہے. پھل اور سبزیاں استعمال زیادہ رکھنا چاہیے. شوگرز اور اسپیشلی یہ سنتھیٹک آرٹیفیشل شوگرز، ان کا استعمال کم سے کم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان آپ کے دانتوں کو نقصان ہے، آپ کے ہارٹ کے لیے نقصان ہے. شوگر ہے، یہ بیماری ہے، اس کے آنکھوں پہ اثرات ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شوگر اور کاربوہائیڈریٹ انٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو اس کو جتنا اوائڈ کیا جائے وہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. سامعین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر انیک مرزا، پروفیسر آف آفتھلمولوجی، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. آنکھ کے شعبہ جو ہے آنکھ کے علاج کا، اس سے ان کا تعلق ہے، اور آج شوگر کے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری آنکھ کے اوپر، اس پہ کافی ڈیٹیلڈ ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی. اور آخر میں پھر وہی کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اپنی زندگی میں، اپنے جو معمولات ہیں ان کو اس طرح سے بنایا جائے کہ اس طرح کے پرابلمز جو ہیں ہمیں فیس نہ کرنے پڑیں. اور اس میں جو بیسک 2 چیزیں کہ ہماری جو خوراک ہے، جو کھانے کا جو انداز ہے، اس کو تھوڑا تبدیل کیا جائے. اگر کچھ ایسی چیزیں خوراک میں شامل ہیں جو اس طرح کا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سامعین محترم.